ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور کیا آپ کو حق تعالی کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو بالا خانے سے نیچے گرا دیں، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسے حفاظت کرتا ہے، پھر میں بھی آپ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں۔ آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کب بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش کرے اور امتحان کی جرت کرے؟ ارے احمق، بندے کی کیا ہمت کہ وہ خدا تعالیٰ کا امتحان لے۔ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا یقین پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے، اچھا میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو نہ صرف اس کا ترازو ٹوٹ جائے گا بلکہ وہ ذرہ خود بھی سلامت نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح کچھ احمق لوگ اپنے خیال کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست کے سبب ان کے ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر مولانا روم نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی کی علامت سمجھو اور فوراً سجدے میں گر جاؤ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے رہائی عطا فرما، کیونکہ انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟